السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے دن کے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں چند مسائل آپ کو بتا دیتا ہوں میں۔ عید کے دن کیا کرنا ہے، کچھ لمبا ٹائم نہیں لوں گا، چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ عید کے دن کیا کرنا ہے، صبح سے جیسے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ لی ہے آپ، آج رات عرب میں رہنے والوں کے لیے آج مکمل 30 روزے ہو جائیں گے، کل عید ہوگی انشاءاللہ۔ اور جو برِ صغیر میں جو لوگ رہتے ہیں، برِ صغیر کے لوگوں کو کل پرسوں عید رہے گی انشاءاللہ۔ تو عید کے دن سنت کے مطابق کیا عمل کرنا چاہیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، عید کی نماز میں تکبیر کرنے سے تاخیر کرنا درست نہیں، عید کی نماز میں تاخیر کرنا درست نہیں۔ طلوع آفتاب کے بعد اول وقت میں پڑھ لینا مستحب ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، 1135 حدیث نمبر ہے۔ عید کی نماز میں تاخیر کرنا درست نہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جیسا آپ اپنے ملکوں میں 11، 12 یا 10 یا 9 اس طرح پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے عید کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دیر نماز کو عید کی ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب ہوتے ہی، جیسے سورج نکلتے ہی آپ 20 منٹ ویٹ کر لیجئے اور کلیئر ہو جائے گا۔ اشراق کے ٹائم کے بعد آپ 20 منٹ 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ پکڑ لیجئے، اس کے بعد فوری آپ عید کی نماز ادا کر لیجئے۔ کتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ادا کر لیجئے، ٹھیک ہے بھائی۔ دوسری بات، عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک آپشن ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ نہیں کریں گے پانی کی قلت کی وجہ سے تو وہ الگ بات ہے، اگر پانی ہے تو مستحب ہے کہ آپ عید کے دن غسل کرنا چاہیے۔ غسل ایسا کرنا چاہیے، عام طور سے غسل لوگوں کو صرف نہا کر آ جانا ہے۔ میں نے ایک بار حج کے دوران میں کسی شیخ سے پوچھا تھا، شیخ صاحب غسل کرنا بولتے جو غسل کا مطلب کیا ہے؟ ایک شیخ سے میں نے سوال کیا تھا حج کے دوران، تو انہوں نے بولے غسل کرنے کا مطلب نہانا ہے۔ تو وہ بہار کے یا یو پی کے کہیں کے تھے وہ شیخ صاحب، تو میں اس سے بولا تو نہا کے آنے کو غسل کیوں بولتے ہیں؟ تو وہ بولے جو نہانے سے پہلے وضو کر نہاتا وہ غسل ہے، اور بغیر وضو کے صرف نہا کر آتا وہ اسنان ہے بولے۔ یعنی ہم اردو میں نہانا بولتے، وہ ہندی کی یو پی بہار سائڈ ہے نا، اسنان کر کے آیا بولتے ہو۔ تو وہ یہی جواب دیے، تو میں یہی آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں عید کے دن غسل کرنے کا مستحب ہے۔ غسل کا مطلب نہانے سے پہلے آپ جس طرح وضو کرتے اس طرح وضو کر کے پانی نہا لیجئے، نہا کر نکلے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں شرط یہ ہے کہ اب شرمگاہ کو ہاتھ لگنے کی نہیں لگنا چاہیے۔ اگر لگ گئی تو آپ پھر سے وضو کر نماز ادا کرنا چاہیے۔ اگر نہیں لگی تو وہی غسل سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ عام غسل میں بھی اسی طرح ہے اور باقی کے وضو میں بھی اسی طرح، کیونکہ عائشہ صحیح حدیث میں آ رہا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے اور پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے، تو پھر وہاں پر وضو نہیں کیا۔ تو شرط یہ ہے، اور کچھ حنفی مسلک میں بھی کچھ آتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو کچھ نہیں ہوتا، وہی غسل سے نماز ہوتی ہے۔ لیکن مستند ہے، علماء کا اکثر صحیح حق پرست علماء کا قول یہی ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو احتیاط کر لیے، غسل کے بعد اگر پھر آپ وضو کر لیے تو بہتر ہے میرے حساب سے، اللہ عالم۔ آئیے تیسری بات دیکھیں گے۔ عید کے دن لباس میں سے سب سے عمدہ لباس پہننا مستحب ہے۔ آپ کے پاس جو اچھا لباس ہے وہ آپ پہن لے سکتے عید کے دن۔ اگر کوئی خریدی کر کے نیا لباس بھی پہن سکتا ہے تو پہن لیجئے، کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے نیا لباس پہننے سے۔ تو اگر عمدہ لباس بھی ہے آپ کے پاس، پرانے لباس میں ہی بہتر اچھا سا لباس ہے تو وہ بھی چلے گا۔
تو بہتر لباس یعنی ایک اچھا سا کلاتھ یعنی اچھے سے کپڑے پہن کر عید کی نماز کو نکلنا مستحب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 886۔ نماز آئیے 4تھ پوائنٹ، نماز عید الفطر سے پہلے کچھ کھا لینا مستحب ہے۔ یہ آپشن ہے، ضروری نہیں ہے، یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں ضروری نہیں ہے، لیکن سنت ہے۔ اگر آپ کر لیے تو سنت پیدا ہو جائے گی، اگر نہیں کرے تو اللہ معاف، کچھ غلط نہیں ہے۔ تو نماز عید الفطر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا لیتے تھے، جیسے کہ طاق کھجوریں کھاتے تھے۔ طاق یعنی وہی آڈ نمبرز ہے نا، یعنی 1، 3، 5، 7 اس طرح کی کھجوریں کھا لیتے۔ جیسے کہ آپ کو کھانے کا دن نہیں ہے تو ایک کھجور کھا لیجئے، اگر آپ کھجور ہی نہیں کھاتے تو شیر خورما بنا کے کھا لیجئے، کچھ میٹھی چیز بنا کر کھا کر نکلتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حدیث میں یہی آ رہا ہے کہ عید الفطر سے پہلے طاق ایڈ نمبرز میں کھجور کھا لینا بھی مستحب ہے۔ ترمذی 542۔ ٹھیک ہے بھائی، آئیے 5واں نمبر دیکھیں گے، نماز عید کے لیے اذان اور اقامت نہیں۔ ہاں، اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ گھر پر پڑھنے جا رہے ہیں تو غور کیجئے اس بات کے اوپر، اذان نہ دیں اور اقامت نہ دیں، سیدھا جانماز بچھائے اللہ اکبر بول کے نماز پڑھ لیجئے۔ عید کی نماز زبان سے اقرار کرنا ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، انڈیا سے ایک ویڈیو آئی تھی، ایک ویڈیو کلپ، کوئی شیخ جو ہے عید الفطر کی نماز کا طریقہ بتا رہے تھے، اس کی نیت کا بارے میں، اے اللہ میں فلاں گھر میں لاک ڈاؤن ہو کر میں گھر میں نماز ادا کرتا ہوں قبلے کی طرف ہو کر 2 رکعت عید کی نماز۔ دیکھیے یہ سب زیادتی باتیں ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نیت ہماری یہی ہے، آج سے ہی میری نیت ہوگی کہ میں عید کی نماز گھر پر ہی پڑھ رہا ہوں اور میں خود پڑھ رہا ہوں اکیلا، اس طرح۔ تو آپ لوگوں کی بھی اس طرح ہی ہوگا۔ تو اس میں زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، نیت دل میں ہوتی ہے اور دل کے ارادے کو اللہ بہتر جانتا ہے، زبان کے سے اقرار کرنے سے بھی بہتر دل میں ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ نیت ہے۔ آئیے ہاں 6ویں پوائنٹ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے نہ ایسی کوئی سی نماز بھی نہیں ہے، نہ نفل پڑھیں آپ۔ عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں نفل نماز پڑھنا۔ اس سے صحیح بخاری میں 989 حدیث نمبر۔ ٹھیک ہے بھائی، عورتوں کو عیدگاہ جانے کی اجازت ملی ہے، عورتیں عید کی نماز ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ بہت سارے عورتوں کو، برے صغیر کی عورتوں کو نہیں معلوم ہوگا، شاید میں سمجھتا ہوں نہیں معلوم ہوگا، تو آپ بتا دیجئے عید کی نماز گھر میں وہ 7 تکبیروں کے ساتھ ادا کریں، میں سمجھ رہا ہوں ادا کریں۔ اگر شوہر ہے تو بیوی کو ساتھ لے کر عید کی نماز گھر پر جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اس کو صحیح بخاری 974۔ ٹھیک ہے بھائی، حدیث نمبر 974۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو عید کی نماز کے لیے جانے کی تاکید کرتے، جو نہیں جا سکتی ان کو بھی، دیکھیے کتنا بڑا عورتوں کے لیے یہ تاکید کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتیں تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے عورتیں بھی عیدگاہ نہیں جا سکتی، تو اپنے شوہر کے پیچھے کھڑ کر جماعت کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں، یا اکیلی ہے تو اکیلی بھی ادا کر لے سکتی ہے۔ ہاں، عورتیں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، عورتیں خوشبو لگا کر نکلنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے۔ دیکھیے عورتیں خوشبو لگا کر نہ نکلیں، اسے ترمذی 2786 حدیث نمبر ہے، اور مسلم میں بھی آیا ہوا ہے، مسلم حدیث 997۔ بچے بھی عید کی نماز ادا کریں، بخاری حدیث 975۔ بچوں کو لے کر آپ جماعت کے ساتھ ادا کیجئے، لاک ڈاؤن کی صورت میں بچوں کو لے کر آپ عید کی نماز گھر پر ادا کیجئے جماعت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے بھائی، اور آئیے دیکھتے ہیں عید کے دن تکبیریں کہنا کیسا ہے۔ تکبیر وہی ہے جو ہم ہر سال عید کے دن کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ والی۔ ٹھیک ہے بھائی، تکبیر کہنا صحیح بخاری 969 یہ حدیث ہے۔ عید الفطر میں شوال کا چاند دیکھنے کے بعد سے نماز عید الفطر کی ادائیگی تک
تکبیریں کہنی چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر فتح القدری میں اس روایت ہے یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، عید الفطر یعنی آج 30واں روزہ ہے، آخری دن ہو گیا، تو شوال کا چاند دکھ گیا، نیکسٹ منتھ کا چاند دکھ گیا ہے، تو آپ تکبیر چالو کر دینا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں تکبیر کیا ہے۔ ہاں، تکبیر کب تک کہنی چاہیے؟ عید کی نماز کے بعد تک، ٹھیک ہے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں تکبیر کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابن ابی شیبہ بک نمبر 1 488 حدیث نمبر، اور طبرانی میں بھی یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ اور اس میں بہت سارے لوگ 3 بار بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 بار بھی کہتے ہیں۔ اللہ عالم، مجھے تو وہ حدیث نہیں ملی، اللہ بہتر جانے۔ میں جو حدیث پڑھا میں اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے اور طبرانی کی بھی حدیث یہی کہتی ہے کہ 2 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ ہیں اس کے۔ اور ایک اور جگہ بھی آ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، بہقی کی حدیث ہے۔ سنن الحجرہ میں بھی یہ حدیث جو ہے، سنن الکبریٰ میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ تو یہ 2 الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور عورت بھی گھر پر رہتی ہیں تو عورت کو بھی افطاری کے بعد، 30ویں روزے کی افطاری کے بعد سے، یعنی چاند دیکھ لیا تو شاید مغرب کے بعد سمجھے آپ، مغرب کے بعد سے عید کی نماز کے بعد تک یہ تکبیریں عورتیں، مرد اور بچوں کو بھی سکھائیے، گھر پر بھی پڑھتے رہیں۔ اب دیکھیے یہ اتنے سب عید کے تعلق سے ہے، اور آخری یہ بات ہے کہ مبارکباد دینا۔ آئیے دیکھتے ہیں عید کی نماز کے بعد مبارکباد دینے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ حدیث ثابت نہیں ہے۔ میرے علم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا معلومات کرایا ہے، اس حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر لوگوں کو عید مبارک دے کر گلے ملنا، ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، کچھ نہیں ملا مجھے۔ اگر آپ کو ملا تو مجھے آپ کامنٹ کے ذریعے بتا دیجئے، ٹھیک ہے بھائی۔ ہاں، البتہ صحابہ سے ثابت ہو رہا ہے، صحابہ سے کچھ مل رہی ہے یہ بات کہ صحابہ اکرام سے، بعض صحابہ سے، سارے صحابہ نے، بعض صحابہ جب عید کی نماز ہوئی تو وہ گلے نہیں ملتے تھے، اتنا کہتے تھے بس، تقبل اللہ منا و منک، منکم نہیں، منکم بھی بول سکتے ہیں شاید، جہاں جتنا کتابوں میں ہے میں اتنا ہی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ صحابہ سے ثابت ہے یہ، کیا بولتے تھے صحابہ عید کی نماز کے بعد؟ تقبل اللہ منا و منک، اس کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کے اور ہمارے عمل قبول فرمائے۔ فتح الباری بک نمبر 1 446، ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھیے یہ 14 پوائنٹس ہے عید کی نماز کے سنتیں، ٹھیک ہے بھائی۔ آپ اسے عمل کیجئے اور ہم سب کو دعا کیجئے، ہم سب کے تعلق سے دعا کیجئے، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔